الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر درس قرآن اور ہمارا سلسلہ ہے سنے سنائے سنی سے پڑھے پڑھائے سنی بنو، یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں آج جو آیہ کریمہ ہم لے کے آئے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مثال چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے بڑی سے بڑی، مثال دے کے بات کو سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اب ماننے والے اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مثال تو دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے، چاہے وہ مچھلی کی مثال کیوں نہ ہو۔ تو اس میں جو میں عرض کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ درزی کے پاس جانا ہے تو جا کے سیکھنا ہے، اسکول کی کوئی بھی تعلیم ہے، کوئی بھی کورس ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ہر حوالے سے وہ جا کے سیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جناب خود بکس گھر میں لے آئے، یا اب تو یوٹیوب پہ ٹیوٹوریل آ گئے ہیں تو وہ دیکھ کے تو خود ہی آپریشن شروع کر دے، لکھ کے لگا دے بھائی سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے بندہ، اس نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں کہ ہارٹ کی سرجری کیسے کرتے ہیں تو یہ خود سرجری کرنا شروع ہو گئے، تو کوئی بندہ نہیں مانے گا نا اس کے پاس جانا۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم کہتے ہیں استاد کے پاس جا کے سیکھیں، لیکن دین اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے، میں خود ہی سمجھ لوں گا، قرآن بالکل آسان ہے، قرآن سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن پاک آسان ہے، قرآن پاک سمجھنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن کسی استاذ کے پاس کسی تفسیر کے ذریعے اس کو پڑھا جائے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جو موڈ میں آئے، جو من میں آئے اس اعتبار سے آپ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ جو استاذ آپ کو پڑھا رہا ہے یا جس طرح کا استاذ پڑھا رہا ہے آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ اتفاق کریں، آپ کی اپنی مرضی، بس پڑھتے چلے جاؤ اور فرقے بناتے چلے جاؤ، اگرچہ وہ کہتے نہیں ہیں لیکن فرقے بنتے ضرور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ قرآن کی وجہ سے ہی بہت زیادہ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن فاسق لوگ ہدایت نہیں پاتے، گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پاک مطلقاً ہر ایک کو، ہر ایرے گرے نتو گہرے کو یہ ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب کوئی بھی بندہ اٹھے اور وہ بولے کہ میں لغت پکڑتا ہوں اور مجھے عربی آتی ہے لہٰذا میں اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہوں، پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور پھر اس میں سے مسائل بتانا شروع کر دوں گا۔ یہی خرابی پیدا ہوئی جس بنا پر قرآن پاک پڑھنے کے باوجود لوگوں میں فرقے بن گئے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجیوں نے مشرک کہا اور دلیل قرآن کی تھی، کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حاکم تو صرف اللہ ہے، اور آپ نے اپنے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں دوسروں کو حکم بنا لیا۔ ان کو سمجھایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو صلح کروانے کے لیے حکم مقرر کیے جا سکتے ہیں، انہوں نے بالکل کیے جا سکتے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب میاں بیوی میں جھگڑا ختم کروانے کے لیے ادھر سے بھی ادھر سے بھی حکم مقرر کیے جا سکتے ہیں اور ان الحکم الا للہ میں کوئی فرق نہیں آتا، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو امت کے اتنے اتنے بڑے گروہ آپس میں ناراض تھے، جھگڑ رہے تھے، تو ان کے اندر صلح کروانے کے لیے اگر اپنے اور ان کے درمیان میں حکم مقرر کر لیا تو شرک کیسے؟ لیکن وہ بضد ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی نا کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لی اور پھر اپنا عقیدہ بنا لیا۔ مزید انشاءاللہ باتیں آگے آئیں گی تو اس پہ بھی میں عرض کروں گا، ابھی تو جسٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا، قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے باادب ہونا بھی ضروری ہے۔ باادب ہو، استاد سے سیکھتا ہو، استاد کے پاس بیٹھتا ہو، یا کم از کم کسی پڑھے لکھے کی تفسیر پڑھے۔ اپنی طرف سے اٹکل پچو لگائے گا تو نقصان شدید کا اندیشہ ہے۔
مزید ابھی آگے فتنے اور بھی اٹھنے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور قرآن پاک پڑھ کے اپنے اپنے حساب کتاب سے انہوں نے فتوے دینے ہیں۔ ایک جاہل کا تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ جن قبروں پر مسجد بنائی گئی ہے وہ اصحاب کہف کی قبر ہے، لہذا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے، کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے تو قرآن کی مانو۔ قرآن کے اندر لکھا ہوا مسجد جس کے اوپر بنی ہوئی وہ اصحاب کہف کی قبر ہے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں نہیں ہے، وہ اصحاب کہف کی قبر ہے۔ اتنی بڑی باتیں تو لوگ کرنا شروع ہو گئے اور پڑھتے قرآن۔ تو میرے پیارے بھائی، قرآن ضرور پڑھیے، مگر قرآن پاک کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھ کے پڑھیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ورگلاتے یوں ہیں کہ جی آپ کو بریلوی نہیں، سنی نہیں کہیں گے۔ ورگلانے کا انداز یہ ہے کہ سنی آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، وہ نہیں کہیں گے قرآن پڑھو، وہ کہیں گے بس ہماری مانو۔ بھائی ہم نے نہیں منع کیا، ہم نے مطلقاً قرآن پاک پڑھنے سے منع نہیں کیا، ہم تو کہتے ہیں قرآن بھی پڑھو، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھو، لیکن قرآن پاک کو لغت سے نہ پڑھو کہ صرف لغت پڑھتے جاؤ اور حل کرتے جاؤ، ترجمہ اپنے انداز سے کرتے چلے جاؤ تو پھر پھنستے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو اس میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ کسی سے بدلہ لیا جائے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی، حالانکہ خود قرآن پاک میں موجود ہے مَن ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہوگا، شفاعت ہوگی۔ تو ایک آیت کو پڑھ کر اپنا عقیدہ بنا لینا یہ درست نہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو اپنے مریدین کو لازمی قرار دیا ہوا کہ وہ کم از کم روزانہ کی 3 آیات تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو ہم پہ یہ جو الزام ہے کہ یہ قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں بابوں کی باتیں مانو، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا وتیرہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ ہے، قرآن پاک ضرور پڑھیے مگر تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی تفسیر خزائن العرفان مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ مکتبۃ مدینہ نے قرآن پاک جو شائع کیا اس میں موجود ہے، حاشیہ تفسیر خزائن العرفان کا، اور بہترین لاجواب تفسیر صراط الجنان، یہ اینڈرائڈ کی اپلیکیشن میں بھی، آئی فون کی اپلیکیشن میں بھی موجود ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھنا ہے مگر تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے انداز کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اولیاء امت جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی دین کے لیے، ان کے طور طریقے کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔